ज़कात دینا ہر صاحب نصاب پر لازم ہے، بے شک۔ تو اس اعتبار سے یہ تحقیق بھی کر لینا ضروری ہے کہ آیا جس کو ہم زکوٰۃ دے رہے ہیں کیا وہ مستحق زکوٰۃ ہے بھی یا نہیں۔ ٹھیک، تو اس اعتبار سے تحقیق کر لینا بہت ضروری ہے۔ ٹھیک، تو بھکاریوں کی 3 قسمیں ہیں۔ ایک قسم یہ ہے جو آج کل پروفیشنل لوگ ہیں، ٹھیک، جو پیچھے سے ہوتے تو ٹھیک ٹھاک ہیں، اچھے گھرانے سے تعلق رکھتے ہیں، یا ان کے پاس وہ مستحق زکوٰۃ یا مستحق صدقات نہیں ہوتے، ٹھیک، لیکن وہ اس کو پروفیشن بنا کے چل رہے ہوتے ہیں۔ یا کچھ لوگ آج کل ہمارے معاشرے میں ایسے بھی ہیں جو ان لوگوں کو پروموٹ کرتے ہیں، جن لوگوں نے چھوٹے چھوٹے بچوں کو دیہاتوں سے کہیں سے اٹھا لیا اور ان کو ٹرین کر کے چوکوں میں، چوراہوں میں، سگنلز پہ کھڑا کر دیا تاکہ وہ پیسے اکٹھے کر کے لائیں اور ان کے اکٹھے کیے ہوئے پیسوں سے یہ عیاشی کریں۔ وہ اور ٹھیکے پہ بھکاری رکھے بالکل ٹھیکے پہ۔ اور پھر ایسا ہوتا ہے کہ جب وہ بھکاری پکڑے جائیں تو پیچھے پشت پناہی یہ کرتے نظر آتے ہیں، بالکل ایسا، اور ان کو مکمل پیچھے سے سپورٹ کرتے نظر آتے ہیں۔ ٹھیک، تو ان کو تو بالکل بھی زکوٰۃ نہیں دی جا سکتی، ٹھیک، کیونکہ زکوٰۃ تو مستحق زکوٰۃ کو دینی ہے۔ تو یہ لوگ زکوٰۃ کے جب مستحق ہی نہیں ہیں، ہم نے بغیر تحقیق کے دے دی، ہماری زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی۔ بالکل صحیح۔ دوسرے بھکاری وہ ہیں جو غریب ہیں لیکن صحت مند ہیں۔ ٹھیک، ان لوگوں کو زکوٰۃ دی تو جا سکتی ہے، لیکن افضل عمل یہ ہے کہ ان کو زکوٰۃ نہ دی جائے، یا ان کو زیادہ اس بات کی جانب راغب نہ کیا جائے کہ زکوٰۃ کے ساتھ وہ اپنا نظام چلاتے رہیں۔ ایک بندہ صحت مند ہے، اس کو اللہ نے جوانی دی ہے، وہ چاہے تو کما سکتا ہے، اپنے گھر والوں کو لا کر کما کے دے سکتا ہے، وہ تو خود اپنے اوپر اس نے غربت کو مسلط کیا ہوا ہے۔ بہتر ہے، زکوٰۃ دینے میں حرج نہیں، دی جا سکتی ہے، ادا بھی ہو جائے گی، لیکن افضل نہیں ہے کہ اس کو دی جائے۔ اور تیسرے قسم کے وہ لوگ ہیں کہ جو غریب بھی ہیں، غریب ہونے کے ساتھ ساتھ وہ کما بھی نہیں سکتے، یا تو وہ بزرگ ہیں، بزرگ نہیں ہیں تو کم از کم ان کی صحت ساتھ نہیں دیتی کہ وہ کما سکیں، روزگار کو تلاش کر سکیں، تو ایسے لوگ سب سے بہتر ہیں کہ ان کو زکوٰۃ دی جائے، کیونکہ وہ اپنی جسمانی طاقت کے ساتھ کما نہیں سکتے، وہ اپنی عمر کے تقاضوں کی وجہ سے وہ مزدوری محنت نہیں کر سکتے، تو لہٰذا سب سے افضل وہ لوگ ہیں کہ جو غریب بھی ہیں، مستحق زکوٰۃ ہیں، اور بیمار ہیں یا ان کی عمر زیادہ ہے۔ تو ان سے بھی بہتر یہ ہے کہ آپ سب سے پہلے تلاش کریں کہ آپ کے قرب و جوار میں کون غریب ہے، آپ کے رشتہ دار و اقارب میں کون غریب ہے۔ سب سے پہلے حق میں وہ لوگ ہیں جو آپ کے رشتے میں سب سے زیادہ قریب ہیں۔ اگر آپ کے ذوی الارحام میں ہی لوگ غریب بیٹھے ہیں، باہر آپ NGOs چلاتے رہیں، آپ کو وہ اجر نہیں ملے گا جو اپنے قریبی لوگوں کو آپ دیں گے تو اس میں اجر ملے گا۔ آپ کے معاشرے میں، آپ کے علاقے میں، محلے میں آپ کو پتہ ہوتا ہے کون سفید پوش ہے، کون مانگنے سے شرماتا ہے، آپ اس کو دیں۔ اگر آپ ان لوگوں کو دیں گے تو ان کو زیادہ راحت ملے گی۔ ایک شخص جو بھکاری ہے، بے شک وہ غریب ہے، لیکن اس کی تو عادت ہے، لوگ اس کو دیتے ہیں، وہ اپنی زبان کی نوک سے دعا دے دیتا ہے، دل سے بھی دیتے ہوں گے دعا، لیکن جو بندہ سفید پوش ہے، لوگوں سے سوال نہیں کرتا، جب اس کو خفیہ طریقے سے آپ جا کر امداد کریں گے، زکوٰۃ دیں گے، یا کسی مد میں بھی دیں گے، صدقات نکالیں گے، یا اللہ کی رضا کی خاطر ویسے ہی تحفے کے طور پر دیں گے، تو جو اس کے دل سے دعا نکلے گی وہ آپ کی تقدیر کو بدل دے گی۔ تو اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کے حوالے سے گفتگو ہو رہی ہے، تو اللہ رب العالمین کی راہ میں خرچ کرنا، یہ جیسا کہ آپ نے بھی روایات بیان کی، صحابہ اکرام کی تعلیمات ہیں، اللہ کی راہ میں خرچ کرنا، ایک تو مال دے دینا، دوسرا لوگوں کو کھانا کھلا دینا، دعوت کر دینا۔ دعوت کرنے کی بڑی برکات ہیں۔ ہمارے بزرگ، ہم سارے چشتی حضرات بیٹھے ہیں تو چشتیوں کی بات کر لیتے ہیں۔ حضرت خواجہ شاہ سلیمان توسوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ کا لنگر چلا رہتا تھا۔ آپ کی زوجہ محترمہ ایک دن عرض کرتی ہیں کہ حضور آپ تو عبادت بھی کر لیتے ہیں، قرآن کی تلاوت بھی کر لیتے ہیں، لیکن آپ کے گھاں جتنے مہمان آتے ہیں ان مہمانوں کے کھانے بنانے میں مشغول رہتی ہوں، مجھے عبادت کرنے کا وقت ہی نہیں ملتا۔ صبح سے لے کر شام تک آپ کے مہمان آتے رہتے ہیں، میں لنگر بنا کے بھیجتی رہتی ہوں، مجھے تو عبادت کا وقت نہیں ملتا۔ آپ تو اللہ رب العالمین کی رضا کی خاطر عبادت کرنے میں اور ثواب کمانے میں مجھ سے بڑھ گئے۔ اب خواجہ شاہ سلیمان توسوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ ارشاد فرماتے ہیں کہ اس طرح نہ کر لیں، تم میرے مہمانوں کا کھانا بناتی رہو، میں عبادت کرتا رہوں،
میری پورا دن کی عبادت کا ثواب تم لے لو، ان فقیروں کو کھلانے کا ثواب تم مجھے دے دو۔ تو ان کے فرمان سے یہ پتہ چلتا ہے کہ اللہ کی راہ میں خرچ کرنا اور اللہ کے مہمانوں کو کھانا کھلانا یہ اللہ رب العالمین کو پسند ہے، محبوب عمل ہے، جو اللہ رب العالمین اپنے بندوں سے یہ چاہتا بھی ہے کہ میرا بندہ میری راہ میں خرچ کرے اور میرے بندے کی ہی تقدیر بدل جائے۔ تو آج کا عنوان آپ کا بہت اچھا تھا کہ اللہ کی راہ میں اللہ کے دیے ہوئے رزق میں سے خرچ کرنا، یہ ہمیں دعا کرنی چاہیے اللہ ہمیں بھی توفیق عطا فرمائے کہ ہم اس کے دیے ہوئے رزق پر سانپ بن کر نہ بیٹھیں، بلکہ اللہ کے دیے ہوئے رزق میں سے مستحق لوگوں تک ان کا حق پہنچائیں۔